بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے معزز ناظرین اکرام، پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو شام کے سفر کے بارے میں بتایا تھا اور آخر میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قافلہ شام کی طرف جا رہا تھا تو راستے میں بحیرہ نام کے راہب نے قافلے والوں کے لیے کھانے کا انتظام کیا۔ سب قافلے والے کھانے کے لیے بحیرہ کے پاس گئے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ نہیں تھے، انہیں پڑاؤ ہی میں چھوڑ دیا گیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑاؤ میں کیوں چھوڑ دیا گیا تھا، جاننے کے لیے یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں۔ چلے ہم ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ جو آخری نبی کے میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قافلے والے اس لیے ساتھ لے کر نہیں گئے تھے کیونکہ آپ کم عمر تھے۔ آپ وہیں درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ ادھر بحیرہ جو ایک راہب تھا، اس نے لوگوں کو دیکھا اور ان میں سے کسی میں اسے وہ صفت نظر نہ آئی جو آخری نبی کے بارے میں اسے معلوم تھی، نہ ان میں سے کسی پر وہ بدلی نظر آئی، بلکہ اس نے عجیب بات دیکھی کہ وہ بدلی وہیں پڑاؤ کی جگہ پر ہی رہ گئی تھی۔ اس کا صاف مطلب یہ تھا کہ بدلی وہیں ہے جہاں اللہ کے رسول ہیں۔ تب اس نے کہا، اے قریش کے لوگوں، میری دعوت سے آپ میں سے کوئی بھی پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ اس پر قریش نے کہا، اے بحیرہ، جن لوگوں کو آپ کی اس دعوت میں لانا ضروری تھا ان میں سے تو کوئی رہا نہیں، ہاں ایک لڑکا رہ گیا ہے جو سب سے کم عمر ہے۔ بحیرہ بولا، تب پھر مہربانی فرما کر اسے بھی بلا لیں۔ یہ کس قدر بری بات ہے کہ آپ سب آئے ہیں اور آپ میں سے ایک رہ جائے، اور میں نے اسے آپ لوگوں کے ساتھ دیکھا تھا۔ تب ایک شخص گیا اور آپ کو ساتھ لے کر بحیرہ کی طرف روانہ ہوا۔ اس وقت وہ بدلی آپ کے ساتھ ساتھ چلی اور تمام راستے اس نے آپ پر سایہ کیے رکھا۔ سبحان اللہ۔ بحیرہ نے یہ منظر صاف دیکھا۔ وہ اب آپ کو اور زیادہ غور سے دیکھ رہا تھا اور آپ کے جسم مبارک میں وہ علامات تلاش کر رہا تھا جو ان کی کتب میں درج تھیں۔ جب لوگ کھانا کھا چکے اور ادھر ادھر ہو گئے تب بحیرہ آپ کے پاس آیا اور بولا، میں لات اور عزا کے نام پر آپ سے چند باتیں پوچھنا چاہتا ہوں، جو میں پوچھوں آپ مجھے بتائیں۔ تو اس کی بات سن کر نبی پاک نے فرمایا، لات اور عزا بتوں کے نام پر مجھ سے کوئی بات نہ پوچھو، اللہ کی قسم مجھے سب سے زیادہ نفرت انہی سے ہے۔ اب بحیرہ بولا، اچھا تو پھر اللہ کے نام پر بتائیں جو میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا، پوچھو کیا پوچھنا ہے۔ اس نے بہت سے سوالات کیے، آپ کی عادات کے بارے میں پوچھا۔ اس کے بعد اس نے آپ کی کمر پر سے کپڑا ہٹا کر مہر نبوت کو دیکھا، وہ بالکل ویسے ہی تھی جیسا کہ اس نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا۔ اس نے فوراً مہر نبوت کی جگہ کو بوسہ دیا۔ قریش کے لوگ یہ سب دیکھ رہے تھے اور حیران ہو رہے تھے، آخر لوگ کہے بغیر نہ رہ سکے، یہ راہب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بہت دلچسپی لے رہا ہے، شاید اس کے نزدیک ان کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات چیت کرنے کے بعد بحیرہ ابو طالب کی طرف آیا اور بولا، یہ لڑکا تمہارا کیا لگتا ہے؟ تو ابو طالب نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ اس پر بحیرہ نے کہا، نہیں، یہ تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کا باپ زندہ ہو۔ ابو طالب کو یہ سن کر حیرت ہوئی، پھر انہوں نے کہا کہ دراصل یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے۔ بحیرہ نے پوچھا، تو ان کا باپ کہاں ہے؟ تو ابو طالب نے کہا کہ وہ فوت ہو چکا ہے، اس کا انتقال اس وقت ہو گیا تھا جب یہ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ یہ سن کر بحیرہ بول اٹھا، ہاں یہ بات صحیح ہے۔ اور بحیرہ نے پھر پوچھا کہ ان کی والدہ کہاں ہیں؟ تو ابو طالب نے کہا کہ ان کا ابھی تھوڑے عرصے پہلے ہی انتقال ہوا ہے۔ یہ سنتے ہی بحیرہ نے کہا، ہاں بالکل ٹھیک کہا، اب تم یوں کرو کہ اپنے بھتیجے کو واپس وطن لے جاؤ، یہودیوں سے ان کی پوری طرح حفاظت کرو۔ اگر انہوں نے انہیں دیکھ لیا اور ان میں وہ نشانیاں دیکھ لیں جو میں نے دیکھی ہیں تو وہ انہیں قتل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تمہارا یہ بھتیجا نبی ہے، اس کی بہت شان ہے، ان کی شان کے بارے میں ہم اپنی کتابوں میں بہت لکھا ہوا پاتے ہیں، اور ہم نے اپنے باپ داداؤں سے بھی بہت کچھ سن رکھا ہے۔ میں نے یہ نصیحت کر کے اپنا فرض پورا کر دیا ہے اور انہیں واپس لے جانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ ابو طالب بحیرہ کی باتیں سن کر خوف زدہ ہو گئے، آپ کو لے کر مکہ واپس آ گئے۔ اس واقعہ کے وقت آپ کی عمر 9 سال تھی۔ اس عمر کے لڑکے عام طور پر کھیل کود میں ضرور حصہ لیتے ہیں، ان کھیلوں میں خراب اور گندے کھیل بھی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سلسلے میں بھی بالکل محفوظ رکھا۔ جاہلیت کے زمانے میں عرب جن برائیوں میں جکڑے ہوئے تھے، ان برائیوں سے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی۔
ایک واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان اس طرح فرماتے ہیں کہ ایک قریش کا لڑکا مکے کے بالائی حصے میں اپنی بکریاں لیے میرے ساتھ تھا۔ میں نے اس سے کہا تم ذرا میری بکریوں کا دھیان رکھو تاکہ میں قصہ گوئی کی مجلس میں شریک ہو سکوں، وہاں سب لڑکے جاتے ہیں۔ اس لڑکے نے کہا اچھا۔ اس کے بعد میں روانہ ہوا۔ میں مکے کے ایک مکان میں داخل ہوا تو مجھے گانے اور باجے کی آوازیں سنائی دیں۔ میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ ایک قریشی کی فلاں شخص کی بیٹی سے شادی ہو رہی ہے۔ میں نے اس طرف توجہ دی تھی کہ میری آنکھیں نیند سے جھکنے لگیں، یہاں تک کہ میں سو گیا۔ پھر میری آنکھ اس وقت کھلی جب دھوپ مجھ پر پڑی۔ آپ واپس اس لڑکے کے پاس پہنچے تو اس نے پوچھا تم نے وہاں جا کر کیا کیا؟ میں نے اسے واقعہ سنا دیا۔ دوسری رات پھر ایسا ہی ہوا۔ مطلب یہ کہ قریش کی لغو مجلسوں سے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کو محفوظ رکھا۔ سبحان اللہ۔ قریش کے ایک بت کا نام بوانا تھا۔ قریش ہر سال اس کے پاس حاضری دیا کرتے تھے، اس کی بے حد عزت بھی کرتے تھے۔ اس کے پاس قربانی کا جانور ذبح کرتے، سر منڈواتے، سارا دن اس کے پاس اعتکاف کرتے۔ ابو طالب بھی اپنی قوم کے ساتھ اس بت کے پاس حاضری دیتے۔ اس موقع کو قریش عید کی طرح مناتے تھے۔ ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ بھتیجے آپ بھی ہمارے ساتھ عید میں شریک ہوں، تو آپ نے انکار فرما دیا۔ ابو طالب ہر سال آپ کو شریک ہونے کے لیے کہتے رہے، لیکن آپ ہر بار انکار ہی کرتے رہے۔ آخر ایک بار ابو طالب کو غصہ آ گیا۔ آپ کی پھپھیوں کو بھی آپ پر بے تحاشا غصہ آیا۔ وہ آپ سے بولیں تم ہمارے معبودوں سے اس طرح بچتے ہو اور پرہیز کرتے ہو، ہمیں ڈر ہے کہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچے۔ انہوں نے یہ بھی کہا محمد آخر تم عید میں کیوں شریک نہیں ہوتے؟ تو ان کی باتوں سے تنگ آ کر آپ ان کے پاس سے اٹھ کر کہیں دور چلے گئے۔ اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جب بھی بوانا یا کسی اور بت کے نزدیک ہوا، میرے سامنے ایک سفید رنگ کا بہت قد آور آدمی ظاہر ہوا۔ اس نے ہر بار مجھ سے یہی کہا کہ محمد پیچھے ہٹو، اس کو چھونا نہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے معزز سامعین، اس سے اگلے واقعات اب ہماری اگلی ویڈیو میں ضرور ملاقات کیجیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔